السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مومنو شیطان کی باتوں میں نہ آؤ کبھی، مومنو شیطان کی باتوں میں نہ آؤ کبھی، روز اول سے کھلا دشمن میرا شیطان ہے۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، حکم صاحبان، مہمانان نظام اور سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے شیطان انسان کا جانی دشمن۔ میں آپ کو ایک ایسی دشمن کی داستان سنانے آئی ہوں جو ہمارے گھات میں بیٹھا ہے، جو ہمارے گھات میں بیٹھا ہے، جو ہماری تباہی کی در پہ ہے، جو ہمیں جہنم کی دہلیز پر کھڑا کر کے کہکے لگاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں، میں شیطان کی بات کر رہی ہوں، وہی شیطان جو ازل سے انسان کا جانی دشمن ہے، جو آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، جو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی فتنہ پھیلاتا رہا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ٹکرایا، موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی ورگلایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں کی، اور آج بھی وہ زندہ ہے، آج بھی وہ سرگرم ہے، اور آج بھی وہ ہمیں بہکانے کے لیے کمین گاہ میں بیٹھا ہے۔ محترم سامعین، شیطان کی دشمنی آج سے نہیں بلکہ ازل سے ہے۔ یہ جنگ اسی دن شروع ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، غرور کیا، تکبر کیا اور اکڑ کر کہنے لگا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اے مسلمانوں، سنو، غور سے سنو، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرے گا۔ کیا ہمیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے؟ شیطان ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ شیطان ہمیں نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ شیطان ہمیں بدکاری، فحاشی، بے حیائی، ظلم، جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان ہمیں کامیابی کی سب سے بات دکھا کر گناہوں کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتا ہے، گناہوں کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ یہی شیطان ہے جو ہمیں نماز سے روکتا ہے، یہی شیطان ہے جو ہمیں گناہوں کا حوصلہ دیتا ہے، یہی شیطان ہے جو ہمیں کہتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، تو اب بعد میں کر لینا۔ اے مسلمانوں، محترم سامعین، غفلت سے جاگ جائیے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جلیل ہو گئے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا فرعون نے تکبر کیا اور شیطان نے اس کا ساتھ دیا اور وہ دریائے نیل میں جا کر غرق ہو گئے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی اور شیطان نے اس کی پیٹھ ٹھوکی اور وہ بدر کے میدان میں ذلیل و خوار ہو گیا؟ معزز حاضرین، یہی وہ شیطان ہے جو ہمارے عقیدہ و ایمان میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں وہم اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس موڑ تک انسان کو پہنچا دے تو چاہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں شیطان سے بچنا ہے، اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں دنیا و آخرت کی بڑا درکار ہے تو سن لیں، شیطان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ سے مدد مانگیں، تو اللہ سے مدد۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اسے دشمنی سمجھو۔ تو اللہ سے مدد مانگیں، نماز کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں،
اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ شیطان کے حملوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اور اللہ سے پناہ مانگیں۔ محترم سامعین، یہ جنگ اب بھی جاری ہے۔ شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش میں ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کس کے ساتھ ہیں، شیطان کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ۔ یاد رکھو، اگر شیطان کے راستے پر چلے تو بربادی ہمارا مقدر ہوگا، اور اگر اللہ کے راستے پر چلیں تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اس لیے آؤ ہم سب مل کر اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں اور ہمیں شیطان کے چال سے محفوظ رکھے۔ نیز اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کی پابند بنائیں اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔